السلام علیکم ناظرین، مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں صفحیاں پیش کرتا پھروں۔ میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا ہے، وہی کافی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری کون سی چیز تمہارے قبضے میں ہے۔ اگر تم کل صبح تک اسے لوٹانے پر راضی نہ ہوئے تو میں تم سے نبڑ لوں گا۔ اجنبی نے متی الدین کو دھمکی دی۔ متی الدین اس کی بات سن کر جہاں حیرت زدہ تھا وہیں اس کی بدتمیزی پر بھڑک اٹھا۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر تمہیں اپنے بازو کی قوت پر اتنا ہی ناز ہے تو سامنے آ جاؤ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ متی الدین نے پہلو میں لٹکی ہوئی تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اجنبی خاموش نگاہوں سے میز سے گھرتا رہا۔ میں تم سے مبارزت کی خواہش نہیں رکھتا، مجھے تو صرف اپنی چیز سے غرض ہے، وہ تم مجھے اپنی خوشی سے لوٹا دو۔ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ بھائی، جب تک مجھے یہ علم نہیں ہوگا کہ تمہاری کیا چیز میرے قبضے میں ہے تب تک میں کیسے یہ فیصلہ کروں گا کہ وہ تمہیں واپس دینا چاہیے یا نہیں؟ متی الدین جھنجھلا کر بولا۔ اچھا، تو کل صبح ملاقات ہوگی، تم میری چیز کے ساتھ یہیں پہنچ جانا۔ اجنبی نے متی الدین کی پرواہ کیے بغیر اپنا فیصلہ سنایا اور تیزی سے ایک جانب بڑھ گیا۔ متی الدین اس کے عجیب سے انداز پر منہ پھاڑے کھڑا اسے تکتا رہ گیا۔ اس نے اسے آواز بھی دی مگر وہ شاید مزید کوئی بات سننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ وہ رکا نہیں۔ اسی لمحے متی الدین کا ذہن بیدار ہو گیا۔ وہ کچھ سوچ کر تیزی سے اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ متی الدین ہوشیاری سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ دونوں سرائے میں داخل ہوئے، پھر اچانک وہ شخص اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ متی الدین نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسے دوبارہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر سیاہ پوش کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ متی الدین بازار کے وسط میں گمسم کھڑا پریشانی کے عالم میں کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے حالات کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا۔ ناظرین، مملوک سالار محمود بیبرس بند کے داری نے تاتاری سیل سے نبرد ازما ہونے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے قاہرہ سے چند میل دور جلیب السامی نامی میدان میں اپنے عساکر کا پڑاؤ ڈالا۔ یہیں فوجی مشقوں کا آغاز کیا گیا۔ بیبرس اپنی نگرانی میں ایک ایک سپاہی کو تربیت دیتا رہا۔ سلطان ملک مظفر نے ایسے مملوک امراء کی فہرست اسے بھیج دی تھی جنہیں بیبرس کے لشکر میں شامل کیا گیا تھا۔ بیبرس نے جب فہرست پر نگاہ ڈالی تو وہ چونک سا گیا۔ فہرست میں تمام نام ایسے تھے جو بڑے بے باک اور نڈر امراء تھے۔ ان کی بہادری اور شہزوری اپنی جگہ مسلم تھی، مگر جو بات بیبرس کو شدت سے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ سلطان ملک مظفر کی ان سب لوگوں سے کسی نہ کسی موقع پر بحث و تکرار ہو چکی تھی۔ سلطان ملک مظفر بھی ان سے نالاں دکھائی دیتا تھا۔ بیبرس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ سلطان ملک مظفر کسی حکمت عملی کے تحت یہ معرکہ لڑنے پر آمادہ ہوا ہے۔ وہ اپنے حریف اور نڈر امراء کو تاتاریوں کے ہاتھوں ہلاک کروا کر اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کا خواہش مند دکھائی دیا۔ بیبرس کے لیے یہ انکشاف باعث رنج تھا کہ وہ ایک ایسے وقت پر مکارانہ چالیں چلنے میں مصروف ہے جب مسلمانوں کا طاقتور حریف ان کے سر پر آن پہنچا ہے۔ بیبرس نے عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ وہ اسے نصرت سے سرفراز فرمائے اور سلطان ملک مظفر کی سازش سے اسے محفوظ رکھے۔ پھر اس نے اپنی کامل کامیابی کے لیے سب سے پہلے عسکری قوت کو بڑھانے کا عزم کیا۔ اس نے جگہ جگہ جا کر تارکین وطن میں یہ اعلان کیا کہ جہاد کے لیے ہر صحت مند اور نوجوان اپنی خدمات پیش کرے۔ اس کے کلام میں کچھ ایسا جادو تھا کہ لوگ جوک در جوک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ بلاد مصری ان کا آخری ٹھکانہ تھا۔ اس کے آگے وسیع و عریض سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی سستی کا مظاہرہ کرتے تو ان کی جان بچنے کا امکان باقی نہ رہتا۔ بیبرس کی زیر قیادت انہوں نے آخری بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیبرس نے اپنے لشکر کی عسکری تیاری کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی تیاری کا اہتمام بھی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے واقعات کا تذکرہ کرتا جو تاتاریوں سے متعلق ہوتے۔ تاتاریوں کی درندگی اور صفاقی بیان کرنے کے بعد وہ بلند آواز میں کہے لگاتا اور مجبور و بے بس رعیت کی ہلاکت پر فخر کرنے والوں پر خوب ہنستا۔ یہ رویہ بڑا عجیب تھا۔ ایک جانب وہ اپنے سپاہیوں کے دلوں میں چھئی ہوئی ہیبت کو ظاہر کر رہا تھا تو دوسری جانب صفاقانہ واقعات سے ان کے جذبات کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ وہ دن کے مختلف اوقات میں کئی بار تاتاریوں کی پسماندگی اور بزدلی کا تذکرہ کیا کرتا۔ اس کے جوشیلے انداز نے سپاہیوں کے اندر غصے کی آگ بھر دی تھی۔ وہ تاتاریوں کے خوف سے آزاد ہو کر
बेताबी से उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो ततारियों के नापाक खून से अपनी तलवारें आरूदा करेंगे। बेब्रस ने ततारियों से फैसला कुन जंग की तैयारी में दिन रात का सुकून गारत कर दिया था। सिपाही उसे हर वक्त अपने पास मौजूद पाते। कई बार तो ऐसा होता कि बेब्रस एक वक्त में कई जगहों पर दिखाई देता। ये फरेब नज़र था। सिपाही औकात का हिसाब रखने में इतने माहिर नहीं थे कि सही अंदाज़ा कर पाते। अलबत्ता ये बात तय थी कि बेब्रस तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करने में कोताही से काम नहीं लिया करता था। वो एक सिपाही को बताने के बाद इतनी तेज़ी से दूसरी जानब मौजूद सिपाही के पास पहुंच जाया करता कि उसके अपने सिपाही उसे छलावा समझने लगे। ये भी एक खुश आइंदा बात थी कि बेब्रस की इन हरकत के बाद सिपाहियों के एतमाद में भरपूर इजाफा हुआ था। बेब्रस दिन की कुछ सातों के लिए अचानक गायब हो जाता। ममलूक उमरा उसे तलाश करने के बावजूद ना तलाश कर पाते। इस पर यही गुमान किया जाता कि वह इन औकात में आराम करता होगा। बहुत कम वक्त ही उसे आराम की हालत में देखा गया। उसकी रपोशी के पीछे आराम की बजाय वो सफ़र पोशीदा थे जो वो तेज़ रफ्तारी से अंजाम देता था। वो कभी तुर्कमानों के पास मौजूद होता और उन्हें ततारियों से मुकाबला की तरगीब देता, तो कभी वो मिस्र बुलंद के हुरा कबाइल में बैठा उनके जज्बात को चिंगारी दिखा रहा होता। उसने अरब बद्दों की भी एक बड़ी तादाद अपने लश्कर में शामिल कर लिया। हुरा कबाइल के 15,000 सिपाही उसके लश्कर में शामिल हो गए। ये कबाइल बड़े निडर और आला दर्जे के जंगजू समझे जाते थे। बेब्रस ने उन कबाइल के बाद बर्बर कौम की जानब तवज्जो की। वो कड़ी मेहनत से बर्बरों के भी 10,000 सिपाही हासिल करने में कामयाब हो गया। सिर्फ 2 माह के अरसे में उसके अलम तले 70,000 सिपाहियों का लश्कर जमा हो चुका था। इस लश्कर का अहम और फ़ाल अंसर वो था जिसकी तश्कील ममलूक दस्तों से की गई थी। बहादुर ममलूक उमरा को रज़ा कराना दोस्तों की तरबियत की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने दिन रात की मेहनत के बाद अपने लश्कर को ऐसा मजबूत और ताकतवर बना डाला कि बेब्रस को अपनी कामयाबी पाया तकमील तक पहुंचती हुई दिखाई देने लगी। उसे इत्मीनान होने लगा कि अब वो वाकई गैर तहज़ीब याफ्ता ततारियों को उनके ढाई गए जुल्म सितम पर सज़ा देने की ताकत रखता है। नाजरीन, सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र के पास बेब्रस की कारकर्दगी की खबरें तवातुर से पहुंच रही थीं। जो जो लश्कर की तादाद में इजाफा होता रहा उसकी पेशानी के बल गहरे होने लगे। बेब्रस के पास करीबन इतना लश्कर जमा हो चुका था जो सुल्तानी ममलूक लश्कर से मुकाबला करने की इस्तात रखता था। बेब्रस की बढ़ती हुई कुव्वत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हलब की विलायत बेब्रस को दे दी गई तो बेब्रस बहुत जल्द इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो बलाद मिस्र को निगल जाएगा। बेब्रस के बारे में वो ये तहिया किए बैठा था कि ततारियों के साथ जंग के पहले हल्ले में वो सब लोग उसकी राह से हट जाएंगे जिनसे उसे मुस्तकबिल में ख़तरा लाहिक हो सकता था। मगर यहाँ हालात उसके खिलाफ जा रहे थे। बेब्रस की शोहरत का डंका बजने लगा। रैयत के लबों पर बेब्रस की कामयाबी के लिए दुआएं सुनाई देने लगीं। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ने फिल वक्त हालात की नज़ाकत के पेश नज़र किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। अलबत्ता उसके दिल में शक व शबात की जो गांठ पड़ चुकी थी उसे दिन ब दिन तकवीत मिलती रही। नाजरीन, उधर हलाको खान बलाद फ़लस्तीन के शहर याफा के बाहर अपना अस्करी पड़ाव डाले हुए था। कहरा की जानिब भेजी गई सफारत का जवाब जब हलाको खान को मिला तो वो गुस्से से भड़क उठा। उसने उसी वक्त यह तय कर लिया कि वो हर कीमत पर सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र को सबक सिखाएगा। हलाको खान के सफारती वफ्द के कत्ल का इर्तकाब करके बलाद मिस्र ने अपनी हलाकत पर मोहर सुब्त कर दी थी। उसने फतह के जश्न को मुख्तसर करने का हुक्म दिया और अपने तमाम लश्करों को बलाद मिस्र पर हमलावर होने की तैयारी का हुक्म दिया। वो भरपूर अंदाज में पेशकदमी का इरादा कर चुका था। उसके अरमना गरजिस्तानी सलेबी हलीफ उसके साथ थे। अरमना और गरजिस्तानी हलीफों को बलाद मिस्र की बाबत कोई ख़ास अदावत नहीं थी। वो हलाको खान का साथ देने पर मजबूर थे, जबकि सलेबी कई बार कहरा की हुकूमत से ज़ीक उठा चुके थे। इसलिए उनके चेहरे हलाको खान के फैसले पर चमक उठे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से लेकर अब तक बलाद मिस्र ऐसी ताकत थी जिसने सलेबी अज़ैम की राह रोक रखी थी। बलाद मिस्र की जानब हलाको खान की पेशकदमी के फैसले पर सलेबी पुर यकीन थे कि अब दुनिया की कोई ताकत कहरा के सकूत को नहीं बचा सकेगी। हलाको खान बलाद मिस्र की जानब पेशकदमी से पहले दयार बकर की फतह की खबर सुनने का ख्वाहिशमंद था। बलाद शाम में ये वाहिद इलाका था जो अभी तक उसके कब्ज़े से बहर था।
دیار بکر پر اس نے کئی فوجی مہمات روانہ کیں مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ رجب 658 ہجری میں وہ گھڑی آن پہنچی۔ سلطان ملک الکامل کی شہادت اور میاں فارکین کی فتح کی خبر سن کر وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا۔ اس نے اسی روز بلاد مصر کی جانب پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ تتاری لشکر تیزی سے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ لشکر بلاد مصر کے لیے روانہ ہو جاتا، ہلاکو خان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ اس کا بھائی اور منگولوں کا کان اعظم منگو خان اپنے لشکروں سمیت چین پر لشکر کشی کرتے ہوئے دلدلی علاقوں میں پھنس کر ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کے رشتہ دار اور منگول سردار منگو خان کے جانشین اور اپنے نئے کان اعظم کے انتخاب کے لیے قرولتئی کی تقریب کا انعقاد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہلاکو خان کو بھی فوری طلب کیا۔ ہلاکو خان اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر جہاں ابدیدہ ہو چکا تھا، وہیں نئی صورتحال نے اسے مکمسے میں ڈال دیا۔ وہ بلاد مصر کی جانب بڑھنے کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر سیاسی بساط پر تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ اگر وہ تقریب قرولتئی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفیروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بلاد مصر روانہ ہو جاتا، تو ممکن ہے کہ تقریب قرولتئی میں کسی ایسے شخص کے سر پر کان اعظم کا سہرا باندھ دیا جائے جو ہلاکو خان سے سخت عداوت رکھتا ہو۔ اس کا ذہن بار بار برکئی خان کی جانب بھٹک رہا تھا، کیونکہ برکئی خان ہی وہ واحد قابل اور ہر دل عزیز شخص تھا جس کے انتخاب پر منگولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی فوری واپسی کا اعلان کر دیا۔ منگول لشکروں کو تو اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ البتہ سب سے زیادہ تکلیف صلیبی حلیفوں کو پہنچی۔ وہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ یکجک بکھر کر رہ گئے۔ اگر ہلاکو خان واپس لوٹ گیا تو مسلمان بہت جلد اپنی بکھری قوت کو مجتمع کر کے تمام علاقوں کا نظام ان سے چھین سکتے تھے۔ انہوں نے مختلف حربوں سے اسے روکنا چاہا۔ اس کے عمرا نے اسے وقت میں واپسی اختیار کرنے پر مخالفت بھی کی، مگر ہلاکو خان کے دو ٹوک فیصلے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ صلیبی عمرا نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے ہلاکو خان کی نصرانی بیوی وقوز خاتون کا سہارا لیا اور اسے صدا کی کہ یہ وہ وقت ہے جب نصرانیت پروان چڑھ رہی ہے۔ اسے اپنے قدم مضبوطی سے جمانے کے لیے بہت قلیل عرصے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہلاکو خان کی واپسی مناسب نہیں ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کا مکمل صفایا نہیں ہو سکا۔ اگر بلاد مصر کو روند ڈالا جائے تو پھر نصرانیت کو ارض مقدس سے نکلنے کی کسی میں جرت باقی نہیں رہے گی۔ صلیبی عمرا نے وقوز خاتون سے اصرار کیا کہ وہ کسی بھی طرح ہلاکو خان کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کرے۔ وقوز خاتون نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گی۔ اسی دن وقوز خاتون نے ہلاکو خان سے بات کی اور اسے یہ یاد دلایا کہ گزشتہ دنوں میں منگو خان کی جانب سے آنے والا فرمان جس میں بلاد مصر کو روند ڈالنے کا حکم تھا، اس کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ اپنے آقا کا حکم بجا لیں، لہٰذا ہماری یلغار رکنا نہیں چاہیے۔ آپ خداوند کا نام لے کر بلاد مصر کی جانب بڑھیے۔ ہلاکو خان نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ قرولتئی کی تقریب کو سب باتوں پر مقدم سمجھتا ہے، جہاں اس کے بھائی اور رشتہ دار بے تابی سے اس کے منتظر ہے۔ وقوز خاتون نے یلغار کے لیے ہلاکو خان سے زیادہ بحث نہیں کیا۔ ہلاکو خان نے اسی روز پیغام لانے والے قاصد کو یہ پیغام دے کر واپس روانہ کر دیا کہ وہ وطن واپس آ رہا ہے، اس کا انتظار کیا جائے۔ ہلاکو خان کی وطن واپسی کے فیصلے سے بلاد مصر کے حریفوں کے ناپاک ارادوں پر روس پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اس بار انہوں نے قطبگا خان کو ہلاکو خان سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ قطبگا خان دین مسیحی کا خاص پیروکار تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف زبردست جذبات رکھتا تھا۔ غیر مسلم مورخین نے اس کی بربریت اور درندگی کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلاد شام کے کئی اہم شہروں کو قطبگا خان نے بری طرح پامال اور تخت و تاراج کیا۔ ہلاکو خان کی نگاہ میں قطبگا خان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ جب قطبگا خان نے یلغار جاری رکھنے کا اصرار کیا تو ہلاکو خان نے اپنے اندیشوں کو اس پر ظاہر کر دیا۔ چونکہ تقریب قرولتئی میں کیے جانے والے ہر فیصلے کے سامنے اسے سر خم کرنا پڑے گا، اس لیے زیادہ بہتر یہی تھا کہ وہ کان اعظم کا عہدہ خود حاصل کرے۔ اس نے برکئی خان کی بابت بھی کیا سرئی کی کہ اگر اسے کان اعظم بنا دیا گیا تو وہ ہلاکو خان کو کسی قیمت پر زندہ نہیں رہنے دے گا۔ قطبگا خان حالات کی نزاکت سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہلاکو خان کا واپس لوٹنا بہت ضروری ہے۔ اس نے واپس لوٹ کر صلیبی حلیفوں کی ڈھارس بندھی
کہ ہلاکو خان تقریب کرولتئی سے فراغت پاتے ہی جلد واپس لوٹیں گے اور سب سے پہلے اپنی نامکمل مہم انجام دیں گے۔ ناظرین، صلیبی حلیفوں نے جب قطبگا خان کے منہ سے وہی جواب سنا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ چند دن بعد ہلاکو خان نے اپنے لشکروں کو حکم دے دیا کہ وہ اگلی صبح کوچ کی تیاری کر لیں۔ وہ مختصر راستے اختیار کرتے ہوئے قفقاز کے کنارے کنارے سفر کریں گے اور گھاس کے میدان سوکھنے سے پہلے پہلے وطن واپس پہنچ جائیں گے۔ اس کے لشکروں نے جب اعلان سنا تو وہ بے حد پرجوش دکھائی دیے۔ وہ ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ دوسری صبح روانگی سے چند ساتیں پہلے ہلاکو خان نے قطبگا خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ قطبگا خان اپنی طلبی پر فوراً چل آیا۔ ہلاکو نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے مؤدب بیٹھ گیا۔ کچھ توقف کے بعد ہلاکو خان بولا، حالات بے حد مخدوش سمت اختیار کر چکے ہیں۔ میں رات بھر اسی ضمن میں سوچتا رہا ہوں۔ وطن واپسی پر وہ تمام لوگ جو فی الوقت مجبوری کے عالم میں ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہیں اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں۔ باقی مسلمان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں کچھ سکون کی ساتیں آ جائیں اور وہ اپنی صفیں درست کر لیں، لیکن میں انہیں ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میں نے یہ طے کیا ہے کہ تم یہیں ٹھہر کر تمام مقبوضات کی حفاظت کرو۔ کان اعظم جیسا مناسب سمجھیں، میں ہر ذمہ داری کے لیے تیار ہوں۔ قطبگا خان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں تمام فوج اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ 1,00,000 سپاہی تمہارے پاس موجود رہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے حلیفوں کے لشکر الگ ہیں۔ بلاد مصر کی جانب سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تم ان کی جانب نہیں بڑھو گے بلکہ ان کی حرکات و سکنات پر پوری نظر رکھو گے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ تمہارے مقابلے پر آ جائیں تو تمہیں مکمل اختیار ہے کہ انہیں بھرپور انداز میں کچل دیا جائے۔ تم میری واپسی تک عرض فلسطین میں ہی رہنا۔ اگر کوئی حلیف سرکشی کی کوشش کرے تو بلا لحاظ اس کی گردن اڑا دینا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ان میں سے کوئی تم سے الجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہلاکو نے اسے مزید ہدایات بھی دیں۔ قطبگا خان نے تمام مقبوضہ علاقوں کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے کان کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ دل و جان سے ان علاقوں کی حفاظت کرے گا اور ہمیشہ ہلاکو خان کا وفادار رہے گا۔ ہلاکو خان نے اسے کچھ دوسرے معاملات کے بارے میں بھی سمجھایا بجھایا۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت وہ اپنے عظیم الشان خیمہ گاہ کے سامنے صحرائے گوبی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہلاکو خان کی مراجعت کے بعد بلاد شام و عراق اور بلاد شرقیہ فلسطین تمام قطبگا خان کی گرفت میں تھے۔ وہ جہاں ایک قابل اور نڈر سپہ سالار تھا وہیں شقی القلب انسان بھی تھا۔ اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں معروف تھے۔ ہلاکو خان کے روانہ ہونے کے بعد اس نے منگول سالاروں سے باہم مشورہ کیا اور اپنے تمام لشکروں سمیت یافا کے میدان سے ہٹ کر عین جالوت نامی میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ مقام فلسطین کے تاریخی شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہاں پڑاؤ ڈالنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بلاد مصر پر کسی حد تک رعب طاری کیا جا سکے کہ تتاری لشکر ان سے زیادہ دور نہیں۔ اس کے علاوہ وہ شام و عراق پر اپنا مؤثر تسلط بھی برقرار رکھ سکتا تھا۔ جس دن اس کے لشکروں نے عین جالوت میں پڑاؤ ڈالے اسی دن ایک گھڑ سوار ان سے الگ ہو کر بلاد مصر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بیبرس خود تھا جو کئی دن سے متواتر تتاری لشکر میں موجود تھا۔ وہ تتاری لشکر کے تمام فیصلے طے ہونے پر اطمینان سے واپس لوٹ گیا۔ بلاد مصر کا سلطان ملک مظفر شاہی دربار میں موجود تھا۔ جب ہلاکو خان کی وطن واپسی کی اطلاع وہاں پہنچی یہ بڑی خوش کن خبر تھی۔ ہلاکو خان کی اچانک واپس روانگی پر عمائدین کے چہرے کھل اٹھے۔ سلطان ملک مظفر کو ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ اسی وقت کا منتظر تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال پہلے دن سے ہی بیٹھ چکا تھا کہ جیسے چنگیز خان سلطنت خیبر شاہی تک ہی محدود رہا تھا اسی طرح ہلاکو خان بھی بغداد کی تباہی کے بعد انہی علاقوں میں محدود رہے گا۔ جب ہلاکو خان بلاد فلسطین میں داخل ہوا تو اس کا قیاس ڈولنے لگا، مگر آج ملنے والی خبر نے اس کا یقین کو مستحکم کر دیا۔ اس نے اسی وقت شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی نیت باندھی۔ عمائدین سلطنت نے اس نئی تبدیلی کے پیش نظر بیبرس کی عسکری تیاری کی بابت دریافت کیا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔